بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، موبائل فون جو کہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، چونکہ یہ سائنسی ایجادات میں سے ایک نئی ایجاد ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کے مسائل نے جنم لیا ہے۔ اب ہم اگر موبائل رکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں موبائل فون کے متعلق جو ضروری احکام ہیں، آداب ہیں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، ان کا جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں میسج پر، چاہے وہ واٹس ایپ پر ہو، ٹویٹر پر ہو، فیس بک پر ہو، میسج کے ذریعے سے قرآنی آیات بھیجنا یا احادیث کے الفاظ بھیجنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو دین کی نشر و اشاعت پھیلانے کے لیے، تذکیر اور نصیحت کے لیے موبائل فون پر ایک دوسرے کو دینی پیغامات بھیجنا فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ دینی پیغام بھیج رہے ہیں وہ معتبر اور مستند ہو۔ پہلے اس کی تصدیق اور تسلی کرا لیں کہ واقعی ایسی بات موجود ہے یا نہیں ہے۔ بغیر تصدیق کے اور بغیر تسلی کے کوئی بھی قرآنی آیت یا احادیث کے الفاظ، مفہوم، خلاصہ، ترجمہ بھیجنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی سب سے پہلے تصدیق اور تسلی کرا لیں۔ اور اس معاملے میں ہم بڑی غفلت کا شکار ہیں اور بڑی سستی کرتے ہیں، کسی سے تصدیق نہیں کراتے اور دھڑا دھڑ احادیث کے الفاظ یا احادیث کا ترجمہ یا قرآنی آیت کا ترجمہ ہم ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بغیر تصدیق کے ایک غیر مستند چیز کو ہم دوسروں تک بھیجیں جس کی ہم نے تصدیق بھی نہیں کی، جس کی ہم نے تسلی بھی نہیں کرائی۔ تو لہذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور یہ بڑی سخت وعید ہے۔ لہذا اس سے بچے کہ بغیر کسی تصدیق کے اور بغیر کسی تسلی کے ایسے میسج کسی کو ہرگز نہ کرے۔ اور دوسری بات کہ ضرورت پڑنے پر اگر ان میسج کو مٹایا جائے تو آیا شرعاً اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآنی آیات ہوں یا احادیث کے الفاظ ہوں یا کوئی دینی پیغام ہو، ضرورت پڑنے پر MP3 میں ہو یا PDF کی صورت میں موجود ہو یا اینڈرائڈ ایپ کی صورت میں موجود ہو، جب ضرورت ہے تو اس کو ختم کرنا، اس کو ڈیلیٹ کرنا، اس کو مٹانا، اس میں گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ نہیں کہ اب ہمارا حال یہ ہے کہ وہ کسی نے کہہ دیا نا کہ قرآنی آیات کو مسلمان اپنے ہاتھ سے مٹا رہے ہیں، میسج پر جب لکھا ہوا آتا ہے، قرآنی آیت لکھی ہوئی آتی ہے تو اس کو مسلمان اپنے ہاتھ سے مٹا رہے ہیں، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب بغیر کسی تصدیق کے یہ ہر ایک نے اس میسج پر یقین کر لیا کہ آئے یہ تو واقعی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہو۔ فقہا نے ضرورت پڑنے پر کپڑے سے یا کاغذ سے آیات قرآنیہ یا حدیث کے الفاظ کو مٹانے کی اجازت لکھی ہے اور اجازت دی ہے۔ تو جب وہاں سے مٹانا ضرورت کی وجہ سے
جائز ہے تو موبائل فون سے بھی ان کا مٹانا یہ جائز ہوگا، ڈیلیٹ کرنا یہ جائز ہوگا۔ یہ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان قرآنی آیت کو اپنے ہاتھ سے مٹا رہے ہیں، بلکہ یہ تو ایک سازش ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو دینی پیغامات بھی نہ بھیج سکے۔ اور تیسری بات، اس کا خیال رکھیں کہ جب بھی قرآن مجید کی آیت لکھنی ہو تو اس کے لیے رسم الخط وہی ہونا چاہیے جو رسم خط عثمانی دور سے مصحف میں جو چلا آ رہا ہے اسی کے مطابق آیت قرآنی کو لکھا جائے۔ اگر اس کے مطابق نہیں لکھ سکتے تو پھر اس کا ترجمہ بھیجنا بھی جائز ہے، اور ترجمہ کو ڈیلیٹ کرنا یا دینی پیغامات کو ڈیلیٹ کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے، ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب بھی کوئی دینی پیغام بھیجنا ہو وہ مستند ہو، اس کی تصدیق اور تسلی کرا لیں، اور دوسرے نمبر پر آیات قرآنیہ کو میسج سے، موبائل سے ڈیلیٹ کرنا ضرورت کی وجہ سے، اور تیسری چیز کہ جب کسی کو قرآنی آیت بھیجنی ہو تو پھر وہی عثمانی رسم الخط میں ہی لکھ کر اس کو سینڈ کی جائے، بھیجی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب